السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو تاریخ کے جھروکوں سے محبت کی انمول اور سچی داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ پٹنہ کے قریب ایک گاؤں لکھل پور میں ایک نہایت ہی غریب شخص کی بیٹی کے حسن اور خوبصورتی کے بہت ہی چرچے تھے۔ غربت نے بھی اس کا حسن مان نہیں پڑنے دیا تھا، گویا کیچڑ میں پھول والا معاملہ تھا۔ وہ غربت کی ماری آٹا، نمک اور مرچیں پیس کر گزارا کرتی تھی۔ وہ جب چکی پر بیٹھتی تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے، اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ جو بھی اس حسن کی دیوی کو دیکھتا مبہوت سا ہو جاتا، حیران رہ جاتا اور اس کے حسن کو اپنے خوابوں اور خیالوں سے نہ جھٹک پاتا۔ ریاست کے ولی عہد سعد اللہ خان کی جب اس پر پہلی نظر پڑی تو قدرت کی صنائی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ایک ایک رنگ سے حسن کا چشمہ بہہ رہا تھا، ہیرے شہاب جیسی رنگت اور اس کی مد بھری نشیلی آنکھیں دیکھ کر ولی عہد سعد اللہ خان کو ایسا لگا کہ جیسے اپسرا بھول کر زمین پر اتر آئی ہے۔ ولی عہد اتنا بے قرار ہوا کہ اس نے بے اختیار ہو کر اس کی باہیں پکڑ لیں، پھولوں سی لدی شاخ جیسی باہیں۔ اس کے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی کہ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکلی۔ وہ کھیتوں میں دور تک بھاگتی چلی گئی۔ ولی عہد بھی اس کے پیچھے بھاگتا اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ بالآخر اس نے اسے جا لیا۔ اسی کھیت میں لڑکی کا باپ کام کر رہا تھا۔ اس نے بیٹی کی چیخیں اور فریاد سنی تو بھاگا۔ اس کو آتے دیکھ کر ولی عہد نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا۔ لڑکی کے باپ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور ولی عہد کو دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کا نام وحیدن تھا۔ ولی عہد نے ایک عرصے تک اپنی ہر کوشش کر ڈالی کہ وہ لڑکی اس کی حرم سرا میں آ جائے۔ طرح طرح کے لالچ دیے گئے مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ وحیدن کے باپ نے جلدی سے اس کی شادی کر دی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ ہر طرف امان و انصاف اور خدا ترسی تھی۔ ولی عہد کا باپ نہایت ہی سخت اور اصول پسند قسم کا انسان تھا، اور خاص کر اس معاملے میں وہ زبردستی کا قائل نہ تھا، ورنہ وحیدن کسی نہ کسی طرح حرم سرا کی مہمان بن ہی جاتی۔ ولی عہد کو ناکامی ہوئی تو اس نے اس غم کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے اس غم کو بھلانے کے لیے شراب کا سہارا لیا اور دن رات شراب کے نشے میں دھت رہنے لگا۔ وحیدن اس کے خوابوں اور خیالوں سے نہ نکل رہی تھی۔ اس نے اوپر تلے کئی شادیاں کر ڈالیں، عیش و عشرت کی محفلیں بھی سجائیں، مگر وہ وحیدن کو نہ بھلا سکا۔ وہ جب کبھی وحیدن کو دیکھتا اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ وحیدن کئی بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ ان میں اس کی بیٹی نوان سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہی رنگ، وہی نقش و نگار، وہی روپ، وہی جوانی کا خمار، وہی بانک پن۔ جسے ولی عہد نے دیکھا تو وہ نوان پر ہی فدا ہو گیا۔ نوان اب جوان ہو چکی تھی، جبکہ ولی عہد بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہا تھا، مگر اس کا عشق ابھی بھی جوان تھا۔ نوان کو دیکھ کر وہ وحیدن کو بھول گیا اور نوان سے شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ نوان سے شادی کر کے اپنی وہ ساری حسرتیں پوری کرنا چاہتا تھا جو وحیدن کے نہ ملنے سے ناکام ہو گئی تھیں، مگر نوان ولی عہد کے ارادوں سے بے خبر تھی۔ وہ تو اپنی دنیا اور اپنے ہی پیار میں مگن تھی۔ گاؤں کا چرواہا شیرو نوان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ایک گھبرو جوان تھا اور مردانہ حسن میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس جیسا بہادر اور لٹھ باز جوان نہیں تھا۔ چاندنی راتوں میں جب وہ بانسری کی تان چھیڑتا تو راہ چلنے والے بھی ٹھٹک جاتے۔ اس کی بانسری میں ایک جادو تھا، حسن و عشق کا جادو، جو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ نوان اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔
شیرو نے نعمان سے محبت کے زیادہ عہد و پیمانہ نہ کیے، بلکہ اس سے شادی کرنے کا کھل کر اظہار کر ڈالا۔ اس نے اپنی ماں کو نعمان کا رشتہ لینے اس کے گھر بھیج دیا۔ وحیدن بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، پھر بھی وہ اسی طرح حسین تھی۔ اسے ایک پچھتاوا اب بھی تھا، اور وہ کہتی تھی کہ ایک غریب انسان کی بیوی بن کر میں نے اپنی قدر و قیمت کھو دی ہے۔ کاش میں محل کی رانی بن کر رہتی اور مزے سے راج کرتی، دنیا کی ہر چیز میرے قدموں میں ہوتی۔ اس کا غریب شوہر سنتا تو دکھی سا ہو جاتا اور کہتا، وحیدن، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، میں نے غریب ہونے کے باوجود تجھے اتنا پیار دیا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنی خوبصورت اور پیاری اولاد دی ہے۔ مگر وحیدن اب ناسودہ خواہشات اور پچھتاووں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ اسے خوبصورت ولی عہد یاد آتا تو پچھتاوے اسے گھیر لیتے۔ گاؤں میں کبھی کبھار اس سے مت بھیڑ ہوتی تو اس کی آنکھوں میں وہی پیار دیکھ کر وہ پچھتانے لگتی کہ اس کی شادی ولی عہد سے ہوتی تو وہ کیسی حسین زندگی گزار رہی ہوتی۔ نعمان کے لیے شیرو چرواہے کا رشتہ آیا تو اسے تو ایسا لگا جیسے وقت کی مہار کسی نے تھام لی ہو۔ وحیدن جانتی تھی کہ نعمان شیرو سے پیار کرتی ہے، اسی لیے اس نے نعمان کو اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیار ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی بہت کچھ درکار ہے۔ مگر نعمان کچھ نہ بولی، وہ خاموش ہی رہی۔ شیرو کی ماں روزانہ ہی وحیدن کے گھر آنے لگی اور نعمان کے رشتے کی بات کرتی، مگر وحیدن کا جواب نہ پا کر ایک روز بولی اور کہنے لگی، وحیدن، ہم بھی تمہاری طرح غریب لوگ ہیں، مگر تم تو جانتی ہو کہ نعمان اور شیرو ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو نعمان کی شادی کے لیے ہاں کر دے، وہ دونوں تمام عمر خوش رہیں گے۔ اب کوئی نواب زادہ تو نہیں آئے گا نا نعمان کو بیاہنے کے لیے؟ وحیدن بولی، میں نعمان کی شادی کسی نواب سے ہی کروں گی، شیرو سے نہیں۔ وحیدن نے یہ کہہ کر شیرو کی ماں کو انکار کر دیا۔ سعد اللہ خان جو اب نواب بن چکا تھا، اس نے بھی اپنے آدمی وحیدن کے پاس نعمان کے رشتے کے لیے بھیج دیے۔ وحیدن کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے نعمان کو بتایا، مگر وہ بیچاری کیا کہتی؟ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں شیرو سے تو اس کی شادی کسی صورت نہیں کرے گی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ نوابوں کی شادیوں میں الائچیاں، عطر اور پھول آتے ہیں۔ نعمان نے تو زندگی میں الائچی دیکھی بھی نہ تھی۔ نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ وہ بولی، ماں، نواب سے کہو کہ میری بری میں 5 من الائچیاں لا سکتا ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ نعمان نے یہ سوچا تھا کہ الائچی کوئی بہت ہی مہنگی چیز ہوگی، نواب نہ لا سکے گا اور شادی سے انکار کر دے گا، یوں اس کی شادی شیرو سے ہو جائے گی۔ یہ نعمان کی سادگی اور بھول پن تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ الائچی تو ایک سستی چیز ہے جو نواب کے لیے ناممکن نہیں ہوگا۔ یہ 1760 کا ذکر ہے۔ اس وقت حالات کچھ زیادہ ہی خراب تھے۔ مرہٹے ملک میں تباہی مچا رہے تھے اور تخت تاراج کر رہے تھے۔ راجہ بھرت پور اور سورج مل جاٹ مہار راؤ بکر اور سندھیا کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان کے فوجی شہر میں لوٹ مار کرتے پھر رہے تھے۔ ایک قیامت سی برپا تھی، نفسا نفسی کا دور تھا۔ مغل حکومت طوائف الملوکی کا شکار تھی۔ ولی عہد شاہ عالم کرناٹک میں تھا اور دلی کے لال قلعے میں شاہ عالم کے بیٹے جواں بخت تھے۔ سدا شیو بھاؤ اور بسواس راؤ نے 3 لاکھ لشکر کے ساتھ دلی میں قدم رکھا۔ قلعہ دار یعقوب خان اور اس کے 5000 سپاہی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کب کرتے؟ مجبوراً قلعہ مرہٹوں کے حوالے کرنا پڑا۔ مرہٹوں نے جوان بخت کو تخت نشین کر کے وزارت شجاع الدولہ ولی عہد کے حوالے برائے نام کر دی۔ ایسے میں سارے کاروبار بند تھے، منڈیاں اور بازار ویران تھے۔ نعمان کی فرمائش نواب کے لیے تھوڑا سا مسئلہ تو بنی، مگر اس نے حکم نافذ کر دیا کہ کسی بھی طرح 5 من الائچی فراہم کی جائے تاکہ وہ بارات لے کر جا سکے۔ بمشکل 3 من الائچی ملی۔ نواب کے کارندوں نے مزید فراہمی سے انکار کر دیا۔ نواب نے پھر سختی سے حکم دیا کہ کسی بھی شہر اور کسی بھی جگہ سے الائچی خریدی جائے، ورنہ کسی کی خیر نہیں۔ کارندے حکم پا کر پھر سے الائچی کی تلاش میں نکلے۔ وہ بنارس اور فیض عود تک گئے اور کسی نہ کسی طرح الائچی لے ہی آئے۔
वहीदन उस रोज़ बहुत खुश थी कि उसके घर नवाब की बारात आने वाली थी। नहायत शानो शौकत, धूम धड़के और बाजे गाजे के साथ बारात आई। हज़ारों रुपए लुटाए गए। वो रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी जब नुआन का नाम बदल कर नुज़हत महल रखा गया। नवाब हाथी पर सवार था। दुल्हन का डोला सुर्ख अतलस और फूलों से सजा था। सोने और चांदी के फूल उस पर निछावर किए जा रहे थे। नुआन की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव से बाहर दरख्त के नीचे खड़ा शेरू रो रहा था। डोला जब उसके पास से गुजरा तो नुआन ने डोली से पर्दा उठाकर शेरू से कहा, शेरू, जब मैं मर जाऊं तो आकर अपने हाथों दफन कर देना। शेरू ने रोते हुए वादा कर लिया। नवाब ने सुन लिया और नई नवेली दुल्हन की ये ख्वाहिश पूरी करने का वादा कर लिया। नवाब ने नुआन को अलाइची महल का खिताब दे डाला। चंद बरस गुजरे तो नवाब का इंतकाल हो गया। महल में 4 बेवाएं मौजूद थीं। नुआन रोज़ाना ही सुबह को महल के झरोके में आकर बैठ जाती और वहाँ से शेरू को देखा करती। माहो साल गुजर गए, यहाँ तक कि उस पर भी बुढ़ापा आ गया। 53 साल एक तवील अरसा होता है। 53 साल नुआन ने शेरू को दूर दूर से देखकर गुजार दिए। वो इतने बरस से मौत का इंतज़ार करती रही, क्योंकि मरने के बाद ही वो अपने महबूब की बाहों में जाकर सुकून से अब्दी नींद सो सकती थी। नुआन की आखिरी तमन्ना यही थी, यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। शेरू रोज़ सुबह झरोके के बाहर आकर खड़ा हो जाता था। एक दिन हस्बे मामूल आया तो नुआन वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका दिल घबराने लगा, क्योंकि इतने बरसों में कभी नागा नहीं हुआ था। महल के दरवाजे पर आकर पूछा तो मालूम हुआ कि नुआन बीमार है। शेरू बहुत ही फिक्रमंद हुआ। 15 दिन यूं ही गुजर गए। नुआन 15 दिन बीमार रहकर मर गई। शेरू को पता चला तो वो रोता पीटता आया था। नुआन, जिसने एक झोंपड़ी में जन्म लिया था, मौत उसे महल में ले आई थी। नुआन को सब अलाइची महल के नाम से पुकारते थे। नवाब की बड़ी बेगम ने उसकी लाश शेरू के हवाले की और तंजन बोली, ये इलायची वाकई तुम्हारे लिए मौजू थी। शेरू रोता पीटता नुआन को महल से ले आया और उसे गंगा के किनारे बरगद की छांव में दफन कर दिया। उसने नुआन की कब्र पर एक रेशमी चादर चढ़ाई और रोते हुए बोला, ये थी मेरी शादी और ये मेरी दुल्हन जो मिट्टी के नीचे सो रही है। अपनी मोहब्बत को यादगार बनाने के लिए बूढ़े शेरू ने दिन रात मेहनत करके मिट्टी से एक मकबरा बना लिया। मिट्टी के हर जर्रे में उसकी मोहब्बत फरोज़ा रही। कोई जर्रा और कोई ईंट ऐसी न थी जिस पर उसके आंसू न टपके हों। मिट्टी का यह अनमोल मकबरा आज भी मोहब्बत की दास्तान लिए हुए है। चांदनी रातों में ये रोशन रोशन मकबरा अपनी दास्ताने मोहब्बत जुबान खामोशी से बयान करता है। आज भी पटना के करीब गंगा के किनारे मिट्टी का ये खूबसूरत मकबरा पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा है। इसे मकबराए इलायची बेगम कहा जाता है। दूर दूर से सयाह और मोहब्बत के मतवाले आकर मोहब्बत की यादगार देखते हैं और फिर सर झुकाकर नजराना अकीदत पेश करते हैं। हर साल यहाँ उर्स मुनक्किद होता है। मोहब्बत करने वाले और नौजवान लड़कियाँ यहाँ आकर चादर चढ़ाती हैं। ये चादरें मोहब्बत की आमीन होती हैं और उनको तोहफे में दिया जाता है। ख़ास तौर पर वैलेंटाइन डे को तो यहाँ मोहब्बत के मतवालों का एक हजूम होता है। रेशमी चादरों का एक अंबार लग जाता है जो बतौर तोहफा एक दूसरे को दी जाती हैं। उस चादर के हर तार में मोहब्बत की खुशबू बसी होती है, नुआन की अनमिट वफा की खुशबू, जो ये साबित करती है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, लेकिन अपना आप मनवा लेती है। मोहब्बत जिंदा रहती है। नुआन मिट्टी से बनी थी, मिट्टी में मिल गई और उसका मकबरा भी मिट्टी का ही बना, जो अहले दिल को संगे मरमर से बने ताजमहल से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। और यही नुआन और शेरू की मोहब्बत की मेराज है।